السلام علیکم ناظرین دنیا کے حالات جو سے ہیں بدستور خراب ہوتے جا رہے ہیں اور حالات ایسے خراب ہو رہے ہیں کہ کرونا سے تو ہو ہی رہے ہیں. کرونا سے اموات بھی بڑھ رہی ہیں. دوبارہ سے جو سیکنڈ ویو آئی ہے اس کی وجہ سے کافی نقصانات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں. اور جو دوسرے حالات جو خراب ہو رہے ہیں وہ جنگی حالات کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ ایسی کھچڑی پکڑی ہے کہ جو کسی وقت بھی کسی لمحے بھی کچھ ہو سکتا ہے. ایران کے سائنسدان کو جو 3-4 دن پہلے قتل کیا گیا تھا، ایران کی جو قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد منظور ہوئی ہے اور 72 آور کے اندر انہوں نے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ہے. اس سے پہلے بھی یہ لوگ قدم اٹھاتے رہے ہیں. جیسے کہ قاسم سلمانی کا جب قتل ہوا تھا تو انہوں نے بغداد کے اوپر راکٹ مارے تھے اور ایئرپورٹ تباہ کیا اور وہاں پہ ان کے کچھ تنصیبات تھی فوجی، اس کو نقصان پہنچایا. لیکن امریکہ نے کہا جی ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، کوئی نقصان نہیں ہمارا ہوا، اور امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا تھا. اس کو جو سے ہے جو محسن میرا خیال ہے محسن تو مجھے نام پورا نہیں آ رہا، محسن صاحب کو جو قتل کیا ہے ان کے سائنسدان کو، وہ محسن خیری زادے ہیں ان کا نام ہے میرا خیال ہے، شاید میں غلط نہ کہہ رہا ہوں. ان کو قتل کیا ہے تو اس کو اسرائیل نے مان لیا اور سب کو پتہ بھی لگ گیا کہ اسرائیل نے ہی یہ کام کیا ہے. اب اسرائیل بھی جو ان سے ہے وہ ایسے نہیں بیٹھا ہوا کہ اس نے اپنا دفاع کیا ہوگا، لیکن ایران کی جو پالیسی ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی کہ وہ جا کے ڈائریکٹ حملہ کر دے یا مار دے. جس طرح سے انہوں نے مارا ہے اسی طریقے سے یہ بھی کسی ملک میں بھی، کیونکہ ان کے بھی لوگ جگہ جگہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں اور یہ اپنے لوگوں سے کام کرواتے ہیں. ان کا کوئی بھی امپورٹنٹ آدمی کسی بھی دورے پہ کسی بھی ملک میں گیا ہوگا، جیسے آج کل UAE میں جا رہے ہیں، سعودی عرب میں جا رہے ہیں، امریکہ میں گھومتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں تو وہ لوگ ٹارگٹ کر لیتے ہیں اور وہ اس طرح سے اپنے بدلے لیتے ہیں. تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے. ایسا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا کہ وہ جا کے اسرائیل پہ ڈائریکٹ حملہ کر دیں، جیسے کہ پہلے آیا تھا کہ حائفہ پہ حملہ کرے گا اور لوگ اس کو کہہ رہے تھے عوام جو سی کہ حائفہ پہ حملہ کرو، لیکن حائفہ پہ حملہ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اگر تو یہ حالات بگڑ گئے اور کوئی حملہ کسی نے کر دیا تو حالات اتنے سنگین ہو جائیں گے کہ ایک عالمی جنگ کی طرف یہ صورتحال جا رہی ہے جس کا اندیشہ ہے، اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں اگر پاکستان کو دیکھتا ہوں تو پاکستان کے لوگ جو سے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ افیم کھا کے سو رہے ہیں، وہ اس چیز سے بے خبر ہیں کہ نہ کہ کیا ہونے والا دنیا بھر میں. وہ اپنے ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ایک تو پہلے تو وہ کھیل رہے ہیں، کیا نام ہے، جلسہ کھیل رہے ہیں. میں نے آج سے 15 دن پہلے بھی جب جو پروگرام کیے اس کے اندر کہا تھا کہ یہ جلسے ہو رہے ہیں، اس کا رزلٹ نہ 15 دن بعد ہی ملے گا آپ کو. جیسے خادم حسین رضوی کا جنازہ تھا، اس کا بعد میں نے کہا تھا 15 دن بعد رزلٹ ملے گا. پھر انہوں نے پشاور کا جلسہ کیا، ملتان کے جلسے کیے. جو انہوں نے جلسے کیے ہیں اس کا رزلٹ آپ کو کل کی جو اموات 75 آئی ہیں، جبکہ یہ 0 ہو گئی تھی، یہ اچانک جو بڑھ رہی ہیں، کیسز بڑھ رہے ہیں، 2-3 ہزار جو سے کیسز ہیں وہ روزانہ کے حساب سے بڑھ رہے ہیں، اور اموات بھی اس طرح سے ہی ہو رہی ہیں. یہ وہ اموات ہیں، یہ وہ ظالم لوگ ہیں. اس میں یہ نہیں کہتا کہ خالی جو سی ہے وہ اپوزیشن ہے. اس کے اندر جو سے ہے وہ حکومت بھی شامل ہے اور اس میں اپوزیشن بھی شامل ہیں، اور دونوں قتل و غارت میں لگے ہیں. یعنی کہ پاکستان جو تھا یہ کافی پیچھے چلا گیا تھا اور بالکل امن میں جا رہا تھا. اس میں 1-2 بلکہ کئی دن تو کوئی وفات نہیں ہوتی تھی اور نہ وہ کیس ہوتا تھا. آج جو صورتحال ہے 4,03,311 لوگ جو سے ہیں اب تک اس کا کرونا کا شکار ہو چکے ہیں. یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور 8,166 لوگ جو سے ہیں اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. یہ خاصی تعداد ہے. یہ تعداد جو سی ہے یہ کم ہو سکتی تھی، لیکن ان لوگوں نے جو لالچ کے جو سوداگر ہیں، جو حکومت لینا چاہتے ہیں اور جو حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے خود بھی جلسے کیے اور اس کے نقل میں اپوزیشن نے بھی جلسے کیے. اور یہ حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں تو 14 ملین 3 لاکھ اور تقریباً
44,000 جو ان سے ہیں وہ وہاں پہ کیسز اب تک ہو چکے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے, وہاں پہ بھی بڑھ رہے ہیں. انڈیا میں بھی 9.5 لاکھ سے 9.5 ملین سے اوپر کیسز ہیں. پھر برازیل ہے, اس طرح بڑھ رہے ہیں. اگر میں کینیڈا کی بات کرتا ہوں تو کینیڈا کے اندر بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. حالات وہاں بڑھ رہے ہیں اموات کے حساب سے تو کینیڈا بہت زیادہ ہے, کیونکہ کینیڈا چھوٹی کنٹری ہے. 3 کروڑ کی آبادی میں 12,325 لوگوں کی اموات ہو چکی ہے اب تک, اور تقریباً 4 لاکھ کے قریب جو سی کیسز آ چکے ہیں. 3,89,775 جو سے لوگ ہیں وہ کینیڈا میں اب تک اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں. یہ صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر یہ کنٹرول نہیں کریں گے تو حالات بالکل بگڑ جائیں گے. اب جبکہ ان کو شکر کرنا چاہیے کہ ویکسین آ گئی ہے. فائزر کی ویکسین جو ہے اگلے ہفتے سے استعمال ہو رہی ہے انگلینڈ میں, اور انگلینڈ نے اس کے تمام ٹیسٹنگ ٹرائل کر چکے ہیں. اور انگلینڈ کے اندر جب یہ استعمال ہوگی تو ڈیفینیٹلی چل پڑے گی. انگلینڈ نے 40 ملین ویکسین کا آرڈر کیا ہے جو اگلے ہفتے ان کو مل جائے گی. اور یہ تقریباً یہ جو لگے گی تو یہ 20 ملین لوگوں کو, یعنی کہ 2 کروڑ لوگوں کو یہ ویکسین استعمال میں آئے گی انگلینڈ کے اندر. اور انگلینڈ اس ویکسین کا کوئی چارجز نہیں لے رہا اپنی عوام کے لیے. یہ بہت اچھی بات ہے, اور شاید کینیڈا بھی ایسے ہی کرے. امریکہ میں چارجز لے رہے ہیں, پاکستان میں چارجز شاید لیے جائیں یا نہیں لیے جائیں, ابھی ان کا کوئی اعلان نہیں ہوا. ہمارا چائنا کوئی چارجز نہیں لے رہا اپنے کے لیے, بلکہ چائنا دوسری کنٹریز کو بھی دینے کا اعلان کر رہا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک میں جو لالچ بڑھ رہی ہے, دنیا کوئی ویکسین سے مر رہی ہے, کوئی جنگ کی تیاریوں میں پڑی ہوئی ہے. ایک دنیا کے اندر ایک عذاب ہے, کوئی آدمی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا, لوگ مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں. صرف ایک پاکستان ایک کھلنڈرا ملک ایسا ہے جہاں پہ روز جلسے ہو رہے ہیں. ابھی لاہور کے جلسے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے کتنی اموات ہوتی ہیں, کتنے لوگ مرتے. اگر آپ ایک جلسہ کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 10 لاکھ لوگ بھی اکٹھا کر لیتے ہیں. 10 لاکھ لوگوں کے اگر آپ 300-400 اور 500 لوگ اگر مر جاتے ہیں کورونا کی وجہ سے, آپ سمجھتے ہیں بہت چھوٹا ریشو ہے. آپ کے لیے تو کچھ نہیں, کیونکہ آپ کے گھر کا بندہ کوئی نہیں مرا ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو کوئی حیا شرم ہونی چاہیے. یہ وقت نہیں ہے جلسے کرنے کا. اس وقت احتیاط کریں, اور صرف احتیاط کریں تاکہ لوگ جو سے ہیں اپنی جانیں بچا سکیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو جو سے اشتہاری قرار دے دیا ہے. ان کی زبان وہ جو سی ہے جائیداد ضبط کر لی ہے. وہ کون سی جائیداد ان کی ضبط کر رہی ہیں؟ وہ انہیں جائیدادوں میں رہتے بھی ہیں, اور پھر وہ دوبارہ ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کو یہ چانس دیتے ہیں کہ جی آپ دوبارہ اپیل بھی کر لیں. یعنی کہ ایک تو اس نے آرڈر دیا, ساتھ ہی اپیل کا بھی کہہ دیا کہ آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں. تو وہ اپیل بھی ہو رہی ہے اور ان کو اشتہاری بھی قرار دے دیا. یہ تو ایک مذاق ہو رہا ہے صرف پاکستان میں سیاست میں اور کورٹس میں صرف ایک مذاق ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. یہ ایک ڈراوا ہے. آج بہت گرم ہوئی ہے خبر, کل پرسوں آپ دیکھیں بالکل ٹھنڈی ہو جائے خبر. کون سا اشتہاری, کس کا اشتہاری کر رہا ہوں. اسحاق ڈار کی بات چل رہی ہے, جو اس نے خوب جھوٹ بولا. اس نے کہا جی میرا تو ایک ہی گھر ہے, جیسے مریم نے کہا تھا میرا تو گھر ہی کوئی نہیں نا. اس نے کہا میرا ایک گھر ہے لاہور میں, اور آج پتہ لگا کہ اس کے تو 20 گھر موجود ہیں, فیکٹریز موجود ہیں, سب کچھ موجود ہیں. مطلب جھوٹ ہی جھوٹ. یہ وہ چور ہیں, چوری بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں. زرداری صاحب کا بھی کئی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, ان کا بھی ذکر کریں کسی وقت جو ہے تفصیل سے. اور ان کے جو جعلی اکاؤنٹس ہیں اس کے اوپر بھی کارروائی شروع ہو چکی ہے. نیب نے اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں. تو فضل الرحمان کے بھائی کو بھی نیب نے آرڈر کر دیا ہے, تو اس کو بلا لیا کہ بھی آ جائیں آپ بھی ذرا اپنا حساب کتاب لے کے. تو بات ساری کرنے کی ہے کہ اب جو حالات ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اپوزیشن جو سی ہے وہ کسی طرح سے راضی نہیں ہو رہی. وہ کہتی ہے حکومت ہٹے گی تو ہم جان چھوڑیں گے, اور اس کے ساتھ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا, ہم کیوں جائیں. سارا اصل میں یہ جو جتنا بھی ڈرامے بازی ہو رہی ہے کہ مارچ میں جو سینٹ کے انتخاب ہونے ہیں اس کے لیے تیاری ہے ساری. یہ اب اپوزیشن کے اندر بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ دراڑ آ چکی ہے. ہوگا کیا کہ مریم بی بی چاہتی ہیں کہ اس کو ہم سینٹ کے الیکشن سے پہلے اچانک استعفے دے دیں.
تاکہ یہ الیکشن بھی نہ کرا سکیں ان سیٹوں کے اوپر حکومت. جب استعفیٰ دے دیں گے تو سینٹ کا انتخاب نہیں ہوگا، تو یہ خرابی ہو جائے گی اور کورم پورا نہیں ہوگا اس طرح سے. اور لیکن شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ نہ دیں، کیونکہ یہ فیصلہ شہباز شریف نے کرنا ہے. شہباز شریف کیونکہ نون لیگ کے سربراہ ہیں، مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں آئینی طور پہ وہ ان کے نام پارٹی ہے، اور کیونکہ وہ اس کے سربراہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ حکومت جب یہ نااہل ہو گئے تھے نواز شریف تو وہ سربراہ بن گئے تھے اور انہی کا الیکشن کمیشن میں انہی کا نام تھا. تو مریم جو سی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ مریم کے پاس عہدہ ہے، لیکن مریم کھپ ڈال لیتی ہے، شور مچا لیتی ہے. کچھ لوگ جو سے ہیں وہاں پہ نون لیگ کے لوگ جو سے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ شہباز شریف ایسا بچگانہ حرکت کرے گا، اور شہباز شریف کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پارٹی کو سنبھال لیں. کیونکہ چودھری نثار نے بھی ان سے ملاقات کر لی ہے کل، اور جس کی مریم کو خاصی تکلیف پہنچی ہے. اس نے اپنے ابا کو بھی شکایت کی کہ ایک انتہائی جو ہے نا وہ ناپسندیدہ آدمی جو ہے وہ بندی وہاں پہ آیا ان کے گھر پہ، اور اس نے آ کے شہباز شریف سے ملاقات کی. بہرحال یہ ان کی انٹرنل کہانی ساری بات وہیں پہ آتی ہے کہ ملک کے حالات تو خراب ہو ہی رہے ہیں. خراب پوری دنیا میں ویکسین آ رہی ہے اور ہم لوگ کورونا سے مر رہے ہیں. نہایت افسوس کی بات ہے، ہمارے پاکستانی ایک بھی نہیں مرنا چاہیے تھا. جب یہ جب سیکنڈ ویو میں ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تھا جس طرح سے کنٹرول ہو گیا تھا، لیکن سیکنڈ ویو کے اندر بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کنٹرول نہیں کیا. جلسے جلوس کیے، بڑے بڑے جنازے ہوئے، جیسے خادم صاحب رضوی کا جنازہ تھا، بہت تعریف کی گئی کہ بہت بڑا جنازہ تھا. اور لیکن اس سے جو بیماری پھیلے گی، ابھی اس کے جو 15 دن کے بعد جو اثرات آئیں گے وہ بہت ہولناک اثرات ہوں گے. اور بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پاکستانیوں کو. جتنی بیوقوفیاں جتنی زیادتی وہ اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں، کسی نے آ کے باہر سے نہیں کیا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر. اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. اللہ حافظ.